من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے قوت گویائی کی طاقت سے سرفراز کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے لفظوں کو ذکر خدا کا راستہ سمجھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کے انتہائی لطف و کرم کے ساتھ آپ کی بارگاہ معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں ایک جملہ بھی شرف عزت پا گیا تو عزت دنیا اور آخرت کا سامان اسی فرش ولا سے مہیا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کو لطف و کرم وہ ذات ہے جس کو معصوم نے تعارف کراتے ہوئے یا من یقبل الیسیر وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اے وہ ذات جو بہت تھوڑے سے اعمال کو قبول کر لیتی ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، تو بھلا کیوں ہم سے قبول نہ ہو اقبل منا الیسیر وَعْفُو عَنَّا الْكَثِيرِ، ہم سے تھوڑے سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو شب جمعہ کی برکتوں کا واسطہ مغفرت کا زیور عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان 1435 سنہ ہجرت اور اس کی یہ پہلی شب جمعۃ المبارک، انشاءاللہ اس شب جمعہ کی برکت سے خدا ہمیں باقی شب جمعہ ماہ رمضان کی نصیب فرمائے اور عبادت کا مزید شوق اور ذوق عطا فرمائے، اس تصور کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو پروردگار عالم ہے، رب کریم ہے۔ شب جمعہ اگر کوئی فقیر کسی عام انسان کے دروازے پر مانگنے پہنچ جائے تو پورے ہفتے اسے کچھ ملے کہ نہ ملے اس دروازے سے، مگر شب جمعہ تو بہرحال کوئی کریم کسی فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اور کریموں کا پروردگار بھلا کیسے ممکن ہے شب جمعہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ تو آئیے اس خلوص قلب کے ساتھ کہ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات ہے۔
آج کی رات قیامت کی یاد دہانی کے عنوان سے تذکر کی رات ہے۔ آج کی رات خدا کی بارگاہ میں گناہوں کے بخشے جانے کی بہترین رات ہے۔ ماہ رمضان اور پھر شب جمعہ، نور علی نور ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ اپنے اپنے انداز سے شب جمعہ کو گزار دے، لیکن یہ رات بہرحال ہم سب کے لیے کتنا معظم ہے۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ اس مفہوم کو اور قریب کریں اپنے اذہان سے، اور دعاؤں کے سلسلے سے پہلے سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال بیان کرتا ہوں تذکر اور بطور تیمن ایک مرتبہ پھر روزوں کے ثواب کو آپ کی خدمت میں دو اعتبار سے، یا جن کا آج مکمل ہوا 5واں یا جن کا کل ہوگا 5واں، تو جن کو ملنا ہے ان کا بیان، جن کو کل ملے گا ان کا بیان بھی آج رات درمیان کی رات ہے۔ تو پنجتن کا واسطہ دے کر 5ویں روزے کے ثواب کو حاصل کیجئے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار عالم جنت المأوہ میں صاحبان ایمان کے لیے 10 لاکھ شہر تعمیر کرتا ہے، اور ہر شہر میں 70,000 گھر، اور ہر گھر میں 70,000 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر چھوٹے دسترخوان 60,000 بچھائے جاتے ہیں، اور ہر چھوٹے دسترخوان پر 60,000 قسم کی خوراک چنی جاتی ہے، اور ایسی خوراک ہے جن میں سے ایک دوسرے کے ساتھ دور دور تک کوئی شباہت نہیں رکھتی۔ تو بسا اوقات انسان بہت زیادہ خواہش کرتا ہے، مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے، تو خدا سلامت رکھے آپ کے شوق کو، لیکن یہاں شوق مہنگا ہے، قیامت میں بہت سستا ہے۔ 5واں روزہ مکمل کیجئے اور دسترخوان آپ کے انتظار میں ہے۔ دسترخوان وہ جو اللہ کے رسول نے نعمت جنت کا بیان کیا، آئیے یہ تو بغیر مانگے ملے گا۔ اب کچھ مانگنا بھی ہے، آج کا دن یا کل کا دن دعا کے عنوان سے اللہ کے رسول کا وہ جملہ فرماتے ہیں، روزانہ کی دعاؤں میں ہمیں تعلیم دیتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے کہیے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے پروردگار مجھے تو آج کے روزے میں، جن کا گزر گیا ان کے لحاظ سے 5واں، جو آنے والا کل ہے ان کے لحاظ سے 5واں، مجھے آج کے روزے میں قرار دے ان میں سے کہ جو استغفار طلب کرنے والے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خود سے استغفار کی صلاحیت انسان میں ہوتی، مثال کے طور پر یہ میرے پاس پانی کا گلاس موجود ہے، میرے اختیار میں ہے یا نہیں؟ چاہوں تو پیوں اور چاہوں تو نہ پیوں۔ اب کیا حکمت کہتی ہے کہ یہ پانی میں آپ سے مانگوں؟ جبکہ میرے پاس پانی موجود ہے، مجھے پینے کا پورا اختیار ہے، میں آپ سے پانی مانگوں تو خلاف حکمت ہے۔ اگر استغفار میرے اختیار میں ہوتی تو میں خدا سے کیوں مانگتا؟ کہ تحصیل حصول باطل ہے عقلاً، جو پہلے سے حاصل ہو اس کی تحصیل کی بات کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ اور عقلوں کا رسول کہتا ہے، عقلوں کا پیغمبر کہتا ہے کہ ماہ رمضان کی اس تاریخ میں یہ کہہ کر دعا مانگو کہ اللہم اجعلنی، تو مجھے قرار دے، تو مجھے قرار دے، تو مجھے قرار دے اس دن میں استغفار کرنے والوں میں سے۔ تو یقیناً کچھ تو خاص بات ہے جو اللہ کے رسول نے پہلی سے لے کر 4 تک کی دعاؤں میں، کوئی مسئلہ نہیں، پہلی سے لے کر 4 تک کی دعاؤں میں یہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں شب جمعہ ہے اور یہ دعا کا جملہ ہے، پروردگار تو مجھے قرار دے استغفار کرنے والوں میں سے
کتنے استغفار کر رہے ہیں. شب جمعہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی، شب جمعہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، شب جمعہ آیت اللہ حافظ بشیر، شب جمعہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی الی آخر. مجھے قرار دے استغفار کرنے والوں میں سے. یعنی ہم نے ایک بڑے دائرے میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہا. مجھے استغفار کی توفیق عطا فرما، یہ نہیں ہے میں اکیلا استغفار کروں، کجا استغفار کی برکتیں نہیں. آج کے دن میں دنیا بھر میں جتنے لوگ تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں تو ان میں سے مجھے بھی قرار دے. واضح ہوا؟ ایک اپنی ذات کے لیے دعا اور ایک بڑے سرکل میں شامل ہونے کے لیے انسان کی کیفیت دعا. اور آئیے استغفار کے اعتبار سے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں. بہت مشہور و معروف آیات آپ کے سامنے ہیں. سورہ مبارکہ الزمر آیت کا نشان 53 ہمیشہ پڑھی جاتی ہے کہ اپنے بندوں سے خدا کا یہ اعلان، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حبیب کہیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا امید ہے، کیا رجا ہے، کیا محبت ہے کہ خدا اپنے بندے کہہ کر گناہگاروں کو گناہگار بھی نہیں کہتا. جب اپنے بندے کہہ دیا میرے بندے ہیں میرے بندے ہیں تو یہ بندگی کی نسبت اتنی حسین ہے کہ اب مغفرت ملے نہ ملے خدا سے نسبت تو مل گئی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یا سورہ مبارکہ التوبہ کی آیت نمبر 3 پہ غور کیجئے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کرو تو توبہ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اختصار کے ساتھ ایک جملہ استغفار ہے، ایک جملہ توبہ ہے. استغفار پہلے ہے، توبہ بعد میں ہے. اسی لیے آپ ترتیب میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. استغفار ہے گناہوں کو مٹا دینا، استغفار ہے گناہوں کو ختم کر دینا. اتوب و توبہ یہ کہ پھر رجوع کر لینا رب کی بارگاہ کی طرف. جب تک کوئی پاک نہ ہو گناہوں سے رجوع کیسے کرے گا؟ استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے، گرچہ کبھی کبھی دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوا کرتی ہیں کہ انسان توبہ کر رہا ہے استغفار حاصل کرنے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ جو شخص من استغفر 70 مرتن بعد صلاۃ العصر، اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو خدا اس کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا. 70 مرتبہ استغفار نماز عصر کے بعد پڑھو تو خدا 700 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. استغفار کے فائدے پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال کہ کبھی کبھی شیطان ایسے بھی بہکاتا ہے کہ استغفار کے لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. عابد کا واقعہ آپ کے علم میں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں کبھی کبھی کسی گناہگار کو بھی خدا یہ موقع عطا کرتا ہے کہ وہ گناہگار ہوتے ہوئے کسی عابد کو صحیح راستہ بتا دے. تو ہمیشہ انسان کو اپنے نفس میں ذلیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ خدا اس کیفیت کے بعد بھی انسان سے کوئی ایسا کام لے سکتا ہے جیسے وہ زن فاحشہ. ہوا کیا ہے، مجبوری ہے قصہ ذرا سا بیان کروں کہ اگر عابد مسجد میں صومعہ میں عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے، شیطان پریشان ہے، اپنے سارے چیلوں کو بلا کر کہتا ہے کیسے بہکاؤ گے اسے،
ایک چیلے نے کہا زنا سے بہکاؤں گا، کہ زنا کے بہکانے میں نہیں آئے گا، کہ غنا سے بہکاؤں گا، کہ غنا کے بہکانے میں نہیں آئے گا، کہ شراب سے بہکاؤں گا، کہ وہ شراب پینا جانتا ہی نہیں ہے، وہ شراب پینا جانتا ہی نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا اسے عبادت سے بہکاؤں گا، اب تو کامیاب ہو جائے گا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ گرچہ بہت پرانی اور مشہور حکایت ہے، واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کسی مولائی کو جب بہکائے گا تو اس طرف کا بن کر نہیں بہکائے گا۔ بہت غور کیجئے گا، جب بھی بہکائے گا ماتمی کو تو غیر ماتمی بن کے نہیں بہکائے گا، جب بھی نمازی کو بہکائے گا تو بے نمازی بن کے نہیں بہکائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ نمازی آدمی ہے، یہ تو شراب کی بات سنے گا نہیں، تو کوئی ایسا کام لے کر آؤ جو اس کو بہکانے کے لیے۔ تو شیطان کے چیلے نے صومعہ کے دروازے پر آ کر دق الباب کر کے عابد سے کہا مجھے میرے ماں باپ نے نکال دیا ہے، جوان بن کے آیا ہے، میرے ماں باپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ مجھ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، تم مجھے اپنے صومعہ میں نماز کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا بڑا نیک کام ہے، آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کل تو سیکیورٹی کے مسائل اپنے مقام پر ہیں کہ کسی نئے آنے والے کو قبول کرنا آسان نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ صومعہ کے اندر بلا لیا، کہا آئیے بسم اللہ۔ جوان نے نماز شروع کی، عابد نماز پڑھ رہا ہے، افطار کا وقت ہوا، عابد نے افطار کے لیے کھجور روٹی استعمال کی، آواز دی جوان سے آؤ افطار کر لو، کہ مجھے کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت آ گیا، عابد نے کہا آؤ کچھ آرام کر لو، کہ مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، پھر نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا رات کے آخری حصے میں، عابد سوچنے لگا کہ یہ تو ایسا کوئی عبادت گزار ہے، نہ اسے کھانا چاہیے، نہ اسے پانی چاہیے، نہ اسے آرام چاہیے، میں ذرا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کا یہ مقام کیسے اس کو حاصل ہوا۔ جیسے ہی شیطان نے اپنا کام ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی نمازیں اور طولانی کر دیں، یہاں تک کہ عابد کو قسم دینا پڑی کہ تھوڑی دیر کے لیے سلام کے بعد مجھ سے بات تو کر لو، پھر نماز کنٹینیو کر لینا۔ قسم دی اس جوان کو، میری بات سن لو۔ اس نے نماز مکمل کر کے عابد کی بات سنی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اتنی اچھی عبادت تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہ پوری طرح ٹریس ہو گیا، یا یوں پوری طرح اس کے داؤ میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، پورا گناہ بیان کیا، کہ وہ گناہ تم بھی کر لو تو اس مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ جب سے وہ گناہ کیا ہے مجھے اتنا گناہ یاد آتا ہے کہ میں توبہ ہی کرتا رہتا ہوں، اب نماز ہی پڑھے جاتا ہوں۔ اچھا تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں اس گناہ کے۔ شیطان نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کے دی، اتفاق سے لفظ درہم مجبوری ہے وہاں بھی استعمال ہوا، ورنہ میں ریال کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 2 درہم جیب سے نکال کر دیے، کہ یہ ہم دیتے ہیں تمہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پیسہ کوئی مسئلہ ہے گناہ کے لیے؟ لو عابد صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا، پیسے مل گئے۔ اب یہ گئے، اترے اوپر سے، صومعہ سے اتر کے نیچے آئے محلے میں، سب نے دیکھ کر جھک جھک کے سلام کرنا شروع کیا۔ عابد صاحب نیچے اتر کے آئے ہیں اور پتہ پوچھتے ہیں اس زناکار عورت کے گھر کا۔ لوگوں نے حسن ظن کیا کہ شاید اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، راستہ بتا دیا۔ وہ اس کے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے دق الباب کر کے اس سے مطالبہ گناہ کیا۔ خدا نے کیا اس عورت کے دل میں، زناکار ہے، زنا میں بدنام ہے، مگر اس کے دل میں اس عابد کو دیکھا کہ چہرے پر سجدے کا نشان ہے، یہ تو ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا، لائن والوں کو خوب پہچانتے ہیں، اور کوئی اجنبی آ جائے تو اس کے لیے پھر الگ سے الفاظ لے کر آتے ہیں کہ قبلہ آپ یہاں کیسے آ گئے، یہ تو آپ کا علاقہ نہیں ہے، کہ تجھے اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر، پیسے لے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اس نے پھر پوچھا کہ میں آپ کے کام سے انکار نہیں کرتی، میرا تو شعبہ یہی ہے، میرا رزق یہی ہے، اور مجھے ضرورت بھی پیسے کی ہے، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ جب قسم دی خاتون نے، تب اس نے بتایا کہ مجھے ایک جوان عابد نے بھیجا ہے، نماز پڑھنے والے نمازی نے۔ اس نے کہا قسم ہے ذات پروردگار کی، وہ شیطان جس نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے۔
میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ جائیے اپنے صومعہ کے اندر، اگر وہ وہاں مل جائے تو میں آپ کی خدمت میں، اگر نہ ملے سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کو بہکایا ہے۔ ایک زناکار عورت نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ توریت پڑھتی ہے، نہ انجیل پڑھتی ہے، نہ زبور پڑھتی ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھتی، کوئی حدیث نہیں پڑھتی، اس نے جملہ کا سنیے گا، آپ اس سے کہتی ہے ذرا غور تو کیجئے قبلہ کہ وہ کپڑا جو بالکل نیا ہو وہ بہتر ہوتا ہے، جو پھاڑ کے سیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے؟ وہ کپڑا جو بالکل یوز نہ ہوا ہو، نیا ہو بالکل، وہ بہتر ہے یا جس کو پھاڑ کر پھر سیا جائے وہ بہتر ہوگا؟ عابد کے دماغ میں بات، یہ تو عابد کا مسئلہ اپنے مقام پر چلا گیا۔ اس کے بعد خدا نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی کی، اتفاق سے وہی رات، ایک جملہ اور سن لیجئے، وہ عورت کہتی ہے عابد سے، پھر کہتی ہے عابد سے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ گناہ انجام دیا اور توبہ سے پہلے حضرت ملک الموت آگئے تو کیا کیجئے گا؟ یہاں تک کہ حالت جنابت میں حرام کے ساتھ اگر آپ کی موت واقع ہو گئی، یہ کیا یقین ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملے گی؟ عورت کے الفاظ سنیں اور پھر سوچئے گا، گناہ کرتے وقت انسان اگر اتنی بات سوچ لے کہ گناہ تو کر رہا ہوں توبہ کی امید پر، لیکن اگر بیچ میں ملک الموت نے آ کر میرا بوریا بستر لپیٹ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں توبہ، کس حالت میں انسان کی موت واقع ہوگی؟ جنابت حرام کے ساتھ ہو اور پھر مر جائے، خدا کے پاس جا کر کیا جواب دے گا؟ اس زن فاحشہ کی وہ آخری رات تھی، عابد کو تو کچھ نہیں ہوا، گناہ نہیں کیا، چلا گیا، اور جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ شیطان ہے، نہ شیطان کا مسلح ہے۔ شیطان ہمیشہ اپنا مسلح ساتھ لے کے نکل جاتا ہے، تو کوئی بستر لے کے جاتا ہو، کوئی مسلح لے کے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو شیطان تو چلا گیا، اب عابد صاحب واپس ٹھیک ہو گئے اپنے مقام پہ، بڑی توبہ کی کہ اتنا بڑا زہد کا سرمایہ تھا، سب ابھی ختم ہو جاتا۔ اور ادھر خدا نے اس زمانے کے نبی پہ وحی نازل کی، جاؤ جا کر اس کو غسل و کفن دو، عورت کا انتقال ہو گیا۔ نبی پہنچے تو قوم نے احتجاج کیا، اس کے گھر آپ آئے ہیں؟ یہ تو زن فاحشہ مشہور تھی۔ کہا خدا نے مجھ سے کہا کہ اس کے اولیاء میں سے کسی ولی کا انتقال ہو گیا، تم جاؤ اور جا کر اس کا غسل و کفن کرو۔ پھر پورا واقعہ نبی نے لوگوں تک پہنچایا خدا کے بتانے کے ساتھ۔ تو خلاصے کلام کیا کہ استغفار گناہ کے انتظار میں، کہ انسان گناہ کر لے پھر سوچے میں توبہ کر لوں، لیکن توبہ کی برکتیں بہرحال جس انسان سے توبہ رکھی کیوں گئی؟ توبہ دعوت گناہ نہیں ہے، بلکہ توبہ مایوسیت سے نکالنے کا احسن طریقہ ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا بندہ غلطی سے گناہ کر بیٹھے، جہالت سے گناہ اس سے ہو جائے تو کہیں مایوس ہو کر خودکشی کے اقدام کی طرف نہ چلا جائے، اسے نئی زندگی دینے کے لیے خدا نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ تو اب آئیے خلاصہ روایت میں پہلی جو لائن دعا کی تھی مکمل، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، پروردگار تو مجھے قرار دے آج کے روزے میں ان افراد میں سے جو استغفار طلب کرنے والے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اور مجھے قرار دے اپنے ان بندوں میں سے جو صالح بھی ہیں اور قانتین، قانت قنوت پڑھنے والے۔ قنوت کا مطلب ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنا نہیں ہے، قنوت کا مطلب ہے خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اس لیے کہ اگر قنوت نہ ہو تب بھی تو عبادت ہو سکتی ہے۔ اور آپ ایسے علاقے میں اگر جماعت میں شریک ہوتے ہیں جہاں باقی تمام بھائی قنوت ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھتے ہوں تو آپ کو بھی ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اب ان میں سے قرار دے مجھے جو تیرے نیک بندے ہیں اور خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اور مجھے قرار دے اپنے دوستوں میں سے جو مقرب ہے تیرے، بہت قریب ہیں تیرے، تجھ کو تیری رؤوفیت کا واسطہ، یا رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کے ساتھ آئیے اگلا مرحلہ امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے صرف دو جملے۔ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ بہت مشہور و معروف تحفہ امام سجاد ہے، دل سے لگا کے رکھیے، بار بار پڑھیے، ہر ایک پرابلم کی دعا، ہر پرابلم سولف کرنے کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعا ماہ رمضان کے حوالے سے دعا نمبر 44 بعض کتابوں کے اعتبار سے یہاں موجود ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، پروردگار ہماری امداد فرما، ماہ رمضان کے روزوں پر اس طرح سے میرے اعضاء و جوارح کو روک دے اپنی معصیت سے، اور میرے اعضاء و جوارح کو استعمال کروا دے ان مقامات پر جن پر تو راضی ہو جاتا ہے، اور اے پروردگار یہاں تک کہ میرے کان کسی بیہودہ آواز کو نہ سنیں، میری آنکھیں کسی لہو کے منظر کو نہ دیکھیں، پروردگار یہاں تک کہ میرے ہاتھ نہ بڑھیں کسی حرام کام کی طرف، اگلا جملہ، یہاں تک کہ میرے قدم نہ اٹھیں کسی گناہ کی طرف، یہاں تک کہ میری زبان نہ چلے کسی ایسے الفاظ کی طرف کہ جس کے ادا کرنے سے تو ناراض ہو جاتا ہو۔ پروردگار زبان کو روزے دار بنا دے، ہاتھوں کو روزے دار بنا دے، میرے قدموں کو روزے دار بنا دے۔ تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پریکٹس میں، روزے میں آتے ہوئے، آج خالی اگر پیٹ کا روزہ تھا تو کل زبان کا روزہ شروع ہو جائے، خدا کرے پھر ترقی ہو تو آنکھوں کا روزہ بھی پہنچے، پھر ترقی ہو تو کانوں کا روزہ بھی شروع ہو جائے، تو رفتہ رفتہ سیڑھیاں چڑھ کر تو انسان، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، واقعاً عجیب سی بات ہے۔ میں نے اپنے بچے کو ایڈمیشن کروایا تھا، آج سے میں کہوں اگر 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے تو وہ نرسری کلاس میں کروایا تھا، اور آج 10 سال کے بعد میرا بچہ 9ویں کلاس میں آ گیا۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب آپ بتائیں، آپ نے روزے رکھنا شروع کیے آج سے 26 سال پہلے، اور 26 سال میں اگر وہیں پر کھڑے ہیں پیٹ کا ہی روزہ ہے بس، تو مجھ سے اچھا تو میرا بیٹا ہے کہ 10 سال میں 9ویں کلاس میں آ گیا۔ ہم کس کلاس میں پہنچے؟ اگر جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں تو اس کا مطلب ہم نے سفر شروع ہی نہیں کیا ہے۔ سفر عبادت ترقی ہے، درجوں کی بلندی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ روزہ مقصد نہیں ہے، روزہ وسیلہ مقصد ہے، روزہ اصل منزل نہیں ہے، روزہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کتنی سیڑھی چڑھے گا اور کوئی کہاں تک پہنچے گا، خدا کی توفیق شامل حال رہے۔ تو آج نہیں تو کل ہم روزہ عام سے نکل کر روزہ خاص میں، اور پھر شاید کبھی روزہ خاص سے نکل کر روزہ خاص الخاص میں اپنے آپ کو داخل کر سکیں بحق سید سجاد علیہ السلام۔ اور اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ تمام باتوں کو جمع کرتے ہوئے سورہ مبارکہ حج، اور سورہ مبارکہ حج میں ہم نے جن آیات کو تلاوت کر لیا، ایک ایک لفظ اتنا حسین ہے، ایک ایک پیغام کتنا کامل ہے۔ 3 طرح کے لوگ بیان ہوئے، ایک وہ کہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ ہو جانے والے، ایک وہ جو گمراہ کرنے والے، اور تیسرے وہ کمزور کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیا مطلب؟ ہلکی سی ہوا چلی تو گر پڑے گڑھے کے اندر شرک کے، بت پرستی کے، اور ذرا سی ہوا رکی تو پھر واپس ایمان پر دکھائی دیے۔ تو 3 طرح کے لوگوں کی بات تو آ چکی، اور چوتھی قسم ان لوگوں کی بیان ہو چکی جو مومن بھی ہیں اور عمل صالح کرنے والے بھی ہیں، خدا ان کو جنتوں میں داخل کرنے کا اعلان کر چکا۔ اب چلیں آگے۔
اور یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. من کانا یظنو، جو شخص بھی گمان کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ساری بحث جو ہے وہ غور کیجئے گا، ینصرہ، اس ہو پر ہے. اس ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ کہاں پلٹتی ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ میں آئیے آسان ترجمہ کروں توڑ کر. من کانا یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ، ہرگز اس کی مدد نہ ہو سکے گی، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. کس کی مدد؟ ابھی یہ ہو ضمیر کا مسئلہ اپنے مقام پر ہے، آسان کر دیتا ہوں بجائے اس کو اور زیادہ مشکل بنانے کے. اس میں دو مراد لیے گئے، اس کی ضمیر دو مرجع مراد دیے گئے. ایک مرجع ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دلیل چاہیے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے دن چڑھے وقت کی، قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی کائنات کی ہر شے کو ڈھانپ لے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا. تو یہ آیت موجود ہے. اس کے بعد اس آیت کے ترجمے بر تفصیل لکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے مفسرین متقدمین نے، بعض افراد نے خاص طور سے کہتے ہیں اس سے مراد بنو اسد کے کچھ لوگ تھے اور بنو غطفان کے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یہودی، اور آ کر کہتے ہیں کچھ یہودی بھی ہیں، بنو اسد کے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا آپ کی مدد چھوڑ دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ان کا رسول سے معاہدہ ہوا، ان کا رسول سے ایگریمنٹ ہے. اب انہیں خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا اپنے رسول کی مدد نہ کرے اور یہودیوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہاں سے بھی ایڈ نہ ملے تو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ گھبرائے ہوئے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اگر خدا آپ کی مدد روک دے تو پھر یہودی جو قبیلے وہ تو ہمیں کچھ نہیں دیں گے، تو ہم کھانا پینا بھی نہیں لے سکیں گے. خدا نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ خدا اپنے حبیب کی مدد چھوڑ دے گا، تو اس کا جواب تو تمہارے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کیا کرو، اس خوف میں جاؤ اور جا کر اپنی چھت پہ رسی باندھ کے لٹکو اور اپنے آپ کو پھانسی دے لو. جو میں نے کہا ہے یہ با محاورہ ترجمہ ہے آیت کا. البات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ترجمہ ہے. آئیے میں اس کو آہستہ آہستہ دہراتا ہوں کہ خدا مدد نہیں کرے گا اپنے حبیب کی دنیا اور آخرت میں. فَلْيَمْدُدْ، بس اسے چاہیے کھینچے، بے سبب کسی رسی ذریعے کو، اِلَى السَّمَاء، چھت کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو باندھ کے رسی کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ، اور پھر غور کرے. کیا مطلب؟ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہوتی ہے جہاں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. انسان کہتا ہے کیا کروں، غصے میں اپنا سر دیوار پہ مارنا چاہتا ہے یا غصے میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لیتا ہے. یہ وہ کیفیت بیان کی قرآن نے ان افراد کی کہ تم جس ڈر میں مبتلا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تم جاؤ جا کے پھانسی لگا لو اپنے آپ کو. اس کے بعد شاید حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، شاید پھر تمہارا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے رسی لگانے کے بعد. تو ایک تو مراد اس میں ہو میں ضمیر اللہ کے رسول کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ایک ہو سے مراد اس خود انسان کی طرف. من کانا یظنہ، اگر کوئی کمزور مومن سمجھتا ہے. ایسے لوگ ہیں واقعاً، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کہتے تھے آخر کب اللہ کے رسول پر جنگ کی آیت نازل ہوگی، کب ہم جا کر مقابلہ کریں گے، کب ہم جا کر دشمنوں کے علاقوں کو فتح کریں گے. بہت زیادہ جذباتی جوان
بہت اچھا جملہ ہے. ہمارے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے ایک جملہ ایک عالم دین کا نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں پہلے اور آج میں فرق ہی ہو گیا. پہلے علماء چلاتے تھے قوم کو، اب قوم چلاتی ہے علماء. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اس الفاظ سے اگر تشفی نہ ہوئی ہو تو اتنا کافی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قیادت کی کمی ہے. قیادت کا فقدان نہیں، بہتات ہو گئی ہے. جب قیادت کی بہتات ہو جائے تو ایسے ہی انجام ہوتا ہے. مثال یہ پوری مجلس جو ہو رہی ہے یہ اس لیے ممکن ہوئی ہے کہ آپ سب خاموش بیٹھے ہیں اور میں اکیلا بول رہا ہوں. اگر آپ سب کے سب بولنا شروع ہو جائیں اور ہر شخص اپنے اپنا واز بیان کرنا شروع کر دے، مجلس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. جب ایک چھوٹی سی مجلس کسی ایک کو کوئی بھی ایک کسی ایک کو ذاکر واعظ عالم مانے بغیر، اس کے سامنے خاموش ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی پوری قوم کی کشتی کیسے کنارے لگ جائے، جبکہ سب کے سب ناخدا بننے پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. من کانا یظن، جو گمان کرتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہونے والا، ہاں اب تو کافر اتنا آگے بڑھ گئے، ہم کب کریں گے انتقام، جوابی کارروائی؟ خدا کب اپنے رسول پر مدد کو نازل کرے گا؟ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ گمان کر رہا ہے کہ خدا اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا یا خدا اس مسلمان مومن کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا واقعاً علاج نہیں ہوتا سوائے خودکشی کے. حالانکہ خودکشی حرام ہے. جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. تو بہت سے ایسے ہیں مرض جن کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. جیسے بغض علی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں. تو ایسے ہی یہ آیت بتا رہی ہے. اب آئیے الفاظ کے اعتبار سے فل یمدد، اسے چاہیے کہ بس وہ کھینچے، مدہ کھینچنا، بے سبب کسی ذریعے کو. رسی میں ترجمہ کیا یہاں پر الی السما، سما کہتے ہیں آسمان کو بھی اور سما کہتے ہیں چھت کو بھی. ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو بلند ہو اور ہر اس چیز کو عرض کہتے ہیں جو نیچے ہو. ثم الیقطع، پھر وہاں سے رسی کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ، پھر لٹکے ہوئے پھانسی پر دیکھے کہ اب اس کے کلیجے کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ محاورتاً ہے. آیت نمبر 15 ہے غالباً. اس کے بعد آیت نمبر 16 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات، اور اسی طریقے سے کذالک، اسی طریقے سے ہم نے، خدا کہتا ہے آیات نازل کی کھلی ہوئی روشن. ایک ایک بات سمجھائی تمہیں کہ دیکھو انسان کا جینیاتی دور مٹی سے لے کر بچپنا، بچپنے سے جوانی اور بڑھاپا سب بتا چکے. پھر زمین مردہ سے زمین کا زندہ ہونا، پھر اس سے سبزے کا نکلنا سب بتا چکے. پھر ایک گروہ کا گمراہ ہونا، ایک گروہ کا گمراہ کرنا، ایک گروہ کا کمزور ایمان والا ہونا سب تو بتا دیا کھول کھول کے. آیات بینات، یہ سب نشانیاں ہیں کہ جن کو ہم نے نازل کیا ہے کھول کھول کر. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ان نشانیوں کے بیان کے بعد بھی ہر ایک ہدایت قبول نہیں کر سکتا. بہت غور کیجئے. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین کو دیکھ کر بھی کچھ لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جی ہاں، یہ تو صرف روزے ہیں معصومین کے. خود معصوم کو دیکھ کر بھی بہت سوں کو ایمان نصیب نہ ہوا. بہت سے ایسے تھے جن کو پھر بھی ایمان نصیب نہ. جیتے جاگتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے خدا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اس کے بعد ہدایت کے لیے ذہنی اور قلبی توجہ بھی چاہیے. خالی آیات بینات کافی نہیں ہیں. سنائی جائے گی، آپ لوگ سنے جائیں گے،
لیکن ہدایت کب آئے گی؟ جبکہ توجہ ہو انسان کی قلب کی اور دماغ کی، اور خدا اس توجہ کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور خدا جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اور خدا کے ارادے کو جبر کا نام مت دیجئے کہ خدا نے کان سے پکڑ کر آپ کو کیا مسجد میں بلایا ہے؟ نہیں نا۔ کیا خدا نے آپ کی پارکنگ کا مسئلہ حل کیا ہے؟ جی نہیں، آپ نے خود حل کیا ہے۔ کیا خدا نے آپ کے درہم کا مسئلہ حل کیا ہے؟ نہیں، آپ نے خود حل کیا ہے۔ گیا تو خیر خدا نہیں ہے، لیکن آپ تو کہیں گے میں نے کیا ہے، سب کام میں نے کیا ہے، میں چل کر آیا ہوں۔ تو جیسے آپ چل کر آئے ہیں، یہ آپ کے لیے خدا کی ہدایت نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا راستہ کسی اور طرف ہے، کوئی دنیا کے بازار میں، کوئی آخرت کے بازار میں، ہیں دونوں بازار۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کذالک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، جس سے خدا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ، جس کو خدا چاہتا ہے۔ ایک انسان کا ارادہ ہے، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا۔ ایک خدا کا ارادہ ہے کہ ہوا تو پھر ہو گیا۔ کہ خدا کا ارادہ انسان کی ہدایت کے لیے ہو تو پورا ہو جائے، اہل بیت کی طہارت کے لیے تو پورا کیوں نہ ہو۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور اب اس مرحلے پر آج کی حد تک آخری آیت، کل تو پھر دعائے سجدہ بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، اور قرآن میں آیت سجدہ بھی ہے۔ انشاءاللہ کل کی بات کل کے مقام پر ہوگی۔ آج ذرا سے 6 قسمیں ہیں کہ جن کو قرآن نے اس ایک آیت میں جمع کیا ہے۔ عقائد کے لحاظ سے مسلک اور مذہب کی 6 قسمیں۔ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے بے شک ایمان لانے والے۔ والذین ہادوا، ایمان لانے والوں کا مطلب کون؟ مسلمان، مومن، آخری پیغمبر کی نبوت پر یقین رکھنے والے، کتاب خدا قرآن سے تمسک کرنے والے۔ والذین ہادوا، یہ کون؟ یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے، کتاب توریت سے اپنے آپ کو متمسک کرنے والے۔ والصابئین، صابی کسے کہتے ہیں؟ صابی کا لفظ قرآن میں سورہ مبارکہ البقرہ میں بھی استعمال ہوا۔ صابی کا ترجمہ بعض علماء ذوی الاحترام نے ستارہ پرست کر دیا ہے، حالانکہ صابی ستارہ پرست نہیں ہے۔ صابی آسمانی ادیان میں سے ایک دین کو ماننے والے، ایک نبی اور ایک کتاب کے پیروکار۔ بعد میں ان کے مسائل مختلف ہوئے، یا بعض علماء کہتے ہیں یہ صابی اصل میں وہ ایک نیا فرقہ ہے۔ کیا مطلب کہ آدھے یہودی اور آدھے عیسائی ہیں، آدھے یہودی ہیں اور آدھے عیسائی ہیں۔ ان کو واسطہ بین الیہود والنصارہ بھی کہا جاتا ہے، صابی۔ تو قرآن مجید میں ان کے نام کا استعمال، اگر یہ ستارہ پرست ہوتے تو کیا مشکل تھی؟ کہ اگر آپ ان کو ستارہ پرست کہیں گے تو خدا کو انہیں مشرکین میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہودیوں کی صف میں کھڑا کر کے بتایا، ایسے یہودی اہل کتاب ہیں، ایسے صابی بھی اہل کتاب ہیں۔ ٹھیک، یہ آیت کی ترتیب بھی یاد رہے، پہلے مومن مسلمان بیان ہوئے، اس کے بعد یہودی بیان ہوئے، اس کے بعد کیوں یہودی کیوں بیان ہوئے پہلے مومنوں کے بعد؟ کہ یہودی عقائد کے اعتبار سے توحید کے معاملے میں مسلمانوں سے قریب ہیں۔ تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا۔ یہودی مسلمانوں سے بنسبت عیسائیوں کے، بنسبت صابیوں کے، بنسبت مجوسیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے بعد والصابئین، اور صابی یعنی وہ جو بیچ میں ہیں، کچھ یہودی ہیں آدھے اور آدھے عیسائی مذہب کو لیے ہوئے، یا ایک کتاب نبی کو ماننے والے۔ والنصارى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعتبار سے، اور کتاب انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کا یہ گروہ۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ یہ آپ سے اس لیے گنتی پوچھ رہا ہوں
کہ تاکہ مجھے یاد نہ رہے تو آپ کو تو یاد رہے نا. اور مجھے پورا احساس ہے، کیا کیا جائے، مجبوری ہے کہ جتنا مزہ قرآن سننے میں اور نیند میں آتا ہے اتنا کبھی نہیں آتا. اس لیے کہ ہماری ماں لوری سناتی تھی تو لوری میں مزہ آتا تھا، ایسے ہی مزہ قرآن کی آیتوں میں آتا ہے. بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں عبادتیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دونوں عبادتیں. بھائی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ جملہ نہ کہا جائے تو پھر وہ جو آپ کے چہروں پر بشاشت ہے وہ کہاں سے لاؤں. تو میں نے اس لیے آپ کو بیداری کی جملہ کہا کہ واقعاً کہ سوئے تو آپ کے مولا بھی تھے اور وہ بھی رسالت کے بستر پہ سوئے، جہاں جاگنے کی رات تھی، خوف کی رات تھی، جہاں جاگنے کی رات تھی، خوف کی رات تھی، اور پہلی بار رسول کا بستر ملا تھا تو جاگنا چاہیے تھا. اپنا مال سمجھ کے سو گئے. یا علی، اپنا مال سمجھ کے سو گئے. جو کرائے کے گھر میں وہ تو پریشان رہتا ہے، جو اپنے گھر میں ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جہاں چاہے کیل ٹھونکے، جہاں چاہے دروازہ نکالے، جہاں چاہے کھڑکی نکالے، اپنا گھر ہے نا. تو خیر، اس کے بعد ایک مومن، ایک یہودی، تیسرا صابی، چوتھا مجوسی نہیں، ابھی نصارہ، عیسائی. اس کے بعد چوتھے نمبر کے بعد جا کر پانچویں نمبر پر ہیں مجوسی، جن کا سب سے زیادہ خراب عقیدہ ہے مجوسیوں کے بارے میں. پہلی بات تو یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ مجوس استعمال ہوا، اس ایک آیت. اس سے پہلے نہ اس کے بعد پورے قرآن میں لفظ مجوسی نہیں ہے. گرچہ قرآن میں 11 لغتوں کے الفاظ ہیں، خالی عربی ہی نہیں ہے، 11 لغتوں کے الفاظ وہ اپنے مقام پر. لیکن مجوس کا لفظ عربی ہو کہ غیر عربی، زرتشتیوں کی بات کہوں یا اوسطا کتاب کی بات کہوں یا اسکندر کے ایران پر قبضے سے پہلے کے واقعات پڑھوں یا ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں دوبارہ کتاب کو جمع کیا جانا کہوں یا عناصر اربع کا احترام کیا جانا بیان کروں یا ان کے 2 خداؤں کو بیان کروں، ان کے 2 خدا، ایک نیکی کا خدا، ایک برائی کا خدا، اہرمن کہہ کر یا احواز مزدہ کہہ کر بیان کروں، یا اس کے علاوہ اور بھی نام ہو سکتے ہیں تلفظ کے اختلاف کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی اور نام سے بھی یاد کیا گیا، مگر تفصیلات زرتشتیوں کی تاریخ میں نہیں ملتی، ان کی مجوسیوں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال، 700 سال یا 1100 سال پہلے ان کے جو تاریخ نے نام دیا زرتشتیوں کا، اس کے اعتبار سے عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا، مٹی کا احترام کرتے تھے، اور خاص طور سے آگ کا احترام زیادہ کرتے تھے، اور جہاں رہتے تھے اپنے گھر میں ایک روشن دان آگ کا بناتے تھے. صابی وہ جو پانی کے پاس رہتے ہیں، انہیں پانی سے زیادہ ایک احترام ہے ان کے اپنے خیال کے اعتبار سے، اور ان کو آگ سے زیادہ قربت ہے، اس لیے لوگ انہیں آتش پرست بھی کہتے ہیں. زرتشتیوں میں ان کو شامل کیا جانا. اور مجوس کا لفظ روایت میں استعمال ہوا 3 مقامات پر. اللہ کا رسول کی روایت، جب کفار مکہ میں سے ایک گروہ نے آ کر کہا جزیہ لیں اور ہمیں بتوں کی پرستش کرنے دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جاتا ہے، تم اہل کتاب نہیں ہو. تو کہا گیا وہ حجر کے جو مشرکین ہیں ان سے تو آپ نے جزیہ لے لیا ہے. تب رسول خدا نے فرمایا حجر کے مشرکین نہیں ہیں، وہ اہل کتاب، ان پر کتاب بھی آئی، نبی بھی آیا، نبی کو قتل کر دیا، کتاب کو جلا دیا، اس لیے وہ اہل کتاب کے عنوان سے جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں مگر تم نہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے، ممبر سے سلونی کی آواز تھی، قبل ان تفقدونی کا جملہ مکمل فرما رہے تھے، اور مجمع میں سے لوگ سوال کر رہے تھے. اشعث بن قیس نے سوال کیا تھا کہ مجوسی کو اہل کتاب میں کیوں کر شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ نہ ان پہ کتاب آئی ہے نہ کوئی نبی آئے ہے. تو پھر امام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ان پر کتاب بھی تھی اور نبی بھی آئے تھے.
لیکن ان کے بادشاہ نے اپنے حریم کے ساتھ جب عمل بد کو انجام دیا تو قوم نے اس کا محاصرہ کیا، تو اس نے قوم کے محاصرے کے جواب میں اپنے گناہ پر ایک عذر پیش کیا تھا۔ اور عذر یہ پیش کیا تو بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھار لوگ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس عذر کو تلاش کرتے ہیں۔ عذر پیش کیا تھا کہ بھئی بات سنو، حضرت آدم سے بڑھ کر کوئی ہوگا شریعت بیان کرنے والا، پہلا نبی، پہلا شریعت کا پیغمبر، اور حضرت آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو آپس میں ہی تو رشتے کروائے گئے تھے، تو حریم سے اگر انسان کوئی اس طرح کا رابطے قائم کرے تو سنت اولاد آدم ہے۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ آج کوئی نادان، کوئی کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف بات بھی منہ سے نہ نکالے کہ حضرت آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاح آپس میں ہوئے تھے، اگر یہ جملہ کہے گا تو اس نے خدا پر الزام زنا دیا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ مجوسی کیوں بنے؟ اس لیے تو بنے کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ برائی کی تھی، اور جب قوم نے محاصرہ کیا مواخذہ کرنے کے لیے تو کہا یہ تو بری بات نہیں ہوئی، یہ تو آدم کے بیٹوں نے کیا تھا۔ نہ، خدا نہ کل محتاج تھا نہ آج محتاج ہے۔ اس نے انتظام کیا، اور ایسا انتظام کیا کہ حضرت آدم کے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اس نے دو طرح کے عنوانات تاریخ میں ملتے ہیں، ایک جنت سے حور کا بھیجا جانا، اور ایک قوم جن سے اس کے مخالف سیکس کا وہاں پر بھیجا جانا، تاکہ ایک رشتہ مکمل۔ اور پھر یہ بات بتا دوں، یہ نہ بھی ہو، یہ بھی مت کہیں، اگر اتنا سمجھے خدا قادر ہے، مٹی سے نطفے سے جمع ہوا خون، اس سے گوشت، اس سے بچہ بنانے پر خدا قادر ہے۔ اسے خلق کہتے ہیں، اور ایک ہے امر، اور امر کا مطلب ہے کن فیکون، مٹی سے کہے تو بچہ ہو جا، تو یہ امر کی صلاحیت خدا میں ہے۔ یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میں نے اس لیے زحمت دی کہ مجوسیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی پر آ کر تو خراب ہوا۔ پھر امام فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد خدا نے کتاب کو اٹھا لیا، ان کے سینوں سے علم ختم ہو گیا کہ پوری قوم نے اپنے بادشاہ کی بات سن کر وہی برائی شروع کر دی۔ ٹھیک، اس کے بعد آخری والذین اشرکوا، بلکہ تیسرا مرحلہ روایت کا چاہیں تو پھر چوتھے امام نے بھی لفظ مجوس کو استعمال کیا ہے، مگر اللہ کے رسول کے حوالے سے روایت پیش کی ہے آپ نے کہ ان کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جائے جو اہل کتاب کا ہے، کہ ان کے پاس کتاب بھی آئی تھی اور نبی بھی آئے تھے۔ تین روایت ہے۔ والذین اشرکوا، سب سے آخر میں مشرک، سب سے پہلے توحید پرست، پھر یہودی، پھر سابی، پھر عیسائی، پھر مجوسی، پھر مشرکین۔ یہ 6 گروہ ہو گئے۔ ان اللہ یفصل بینہم، ایک ترجمہ یہ کہ ان 6 کا اختلاف قیامت تک چلے گا، اور خدا قیامت میں پھر فیصلہ دکھائے گا کہ کون حق پر اور کون کتنا باطل پر تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل اس طرح سے رہیں گے کہ خدا قیامت میں ان کو جدا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک کہ خدا ہر شے پر گواہی کے لیے اکیلا کافی ہے۔ گفتگو تمام ہوئی، اور چونکہ دسترخوان قرآن سے سورہ حج کی یہ آیتیں ہم نے تلاوت کی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ نہج البلاغہ سے کلمات قصار سے صرف ایک جملہ، اور ربط مصائب کے صرف 2 یا 3 جملے، اور گفتگو تمام کے برحال شب جمعہ شب عبادت بھی ہے، شب توبہ اور مغفرت بھی ہے۔ امام کے الفاظ کیا ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو زیادہ پسندیدہ سمجھے، من رضی بنفس کثر الساخط علیہ، تو اس کے ناراض ہو جانے والے بہت ہو جاتے ہیں۔
جو خود پسندی کا شکار ہو جائے، جو اپنے آپ کو ہی سب سے اچھا خیال کرنے لگے، کثرت ساخط علیہ، تو اس کے ناراض ہو جانے والے اس پر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، صدقہ ایسی دوا ہے جو بالکل نجات دینے والی ہے۔ صدقے کی اہمیت آپ کے علم میں مولا کے الفاظ کہ صدقہ رد بلا ہے۔ صدقہ انسان اگر رات میں نکالے تو 700 قسم کے شیاطین کو دور کرنے کا عنوان، خدا کے غضب کو ختم کرنے کا باعث صدقہ انسان ایسے نکالے کہ سیدھے ہاتھ سے نکالے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ صدقہ دوا ہے، دوا لوگ ٹیبلیٹ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں مگر صدقے پہ کم پیسے خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ صدقہ دوا ہے، اور ایسی دوا ہے کہ ٹیبلیٹ تو شاید سائیڈ ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن صدقہ کبھی انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ الصدقۃ دواء منجح۔ اور آخری جملہ فرماتے ہیں مولا کہ دنیا میں اعمال العباد، دنیا میں بندوں کے اعمال، فی عاجلہم، یہ دنیا میں تھے بندوں کے اعمال، نصب اعینہم فی عاجلہم، اور قیامت میں یہ سب انسانوں کی آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ ابھی جو آپ نے گھر میں کیا، میں نے گھر میں کیا، آپ نے آفس میں کیا، میں نے اپنے روم میں کیا، وہ دنیا میں پوشیدہ ہے، اور قیامت کے دن میرے عمل آپ کے سامنے، آپ کے عمل میرے سامنے ہوں گے۔ نصب اعینہم فی عاجلہم۔ اور عزیز و شب جمعہ ہے، دل چاہتا ہے کہ کاش کربلا میں ہوتے، ہر شب جمعہ کربلا میں ہوتے، اور سرکار سید الشہداء کے روضے پر سلام پیش کرتے۔ ایک سلام پیش کرنے والا تاریخ میں ایسا بھی گزرا ہے جو کربلا میں روضے سرکار سید الشہداء پر پہنچا ہے، بڑی ذریح مبارک کو چوم چوم کر لپٹ لپٹ کر کہتا ہے پروردگار تجھے اس کریم کا واسطہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور میرے مالک بیٹا ایسا عطا کرنا کہ جب 18 سال کا ہو تو اسے موت آ جائے۔ ہیں اپنے اپنے انداز سے مولا کے پاس فرمائشیں کرنے والے، پروردگار ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو بیٹا ہو اور 18 سال کا جوان مر جائے۔ لوگوں نے ایسے دعا مانگنے والے کبھی دیکھے نہ تھے، اس کے قریب جمع ہو گئے، اس کے حالات کو لکھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی، اور کیا دعا قبول ہوئی، حسین کے نام پر حسین بیٹا ملا۔ اور لوگ منت تو مان لیتے ہیں مگر منت بھول جاتے ہیں نا، بیٹے کو گود میں لیے بوڑھا باپ آتا اور جاتا ہے، بار بار چومتا ہے، بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا، 18 سال کا جب کامل جوان ہوا، بوڑھا اور بوڑھا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، بوڑھے باپ کو گھر سے باہر کسی کام سے گیا تھا، کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارا جوان بیٹا اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا ہے۔ بوڑھا بیٹھا تھا، جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہ گیا، سیدھے کھڑا نہ ہو سکا۔ لوگوں نے سہارا دیا کہ چلو اپنے بیٹے کے تجہیز و تکفین میں چلو، کہ مجھے روضہ حسین پر پہلے لے کر چلو۔ لوگوں نے سہارا دیا اور اسے روضے سرکار سید الشہداء پر لے کر آئے، سلام کر کے زری سے لپٹ گیا، رو کر کہتا ہے مولا اتنا تو بتا دیں آپ نے اکبر کی لاش کو اٹھایا کیسے تھا؟ مولا میں نے تو جوان بیٹے کی انتقال کی خبر سنی، میری کمر سیدھی نہیں ہو سکی، واہ غربتا، مولا اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ ارے کوئی کیا پوچھے گا، جو سرکار سید الشہداء پر وقت تھا اپنے جوان کی لاش کو اٹھانے کا، خدا کسی بوڑھے باپ پر ایسا امتحان نہ رکھے کہ بیٹا جوان ہو اور باپ بوڑھا
بوڑھا ہو چکا ہو، ارے جوان کی لاش کو مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، ارے زخمی ہے بہت گیسوں والا نہ اٹھے گا، پٹکے سے کمر باندھ کے میت جو اٹھائی، روتی ہوئی زینب در خیمہ چلی ہے، بھیا پالا تھا تو لاش بھی اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ مالک تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، پروردگار کربلا مولا کی زیارت بار بار نصیب فرما، بار بار معرفت کے ساتھ نصیب فرما، کربلا مولا کی حفاظت فرما، تمام تر شر پسند قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنا ظلم و ستم بڑھ چکا ہے، اب امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شب جمعہ ہے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ذریت و اولاد کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مومنین مومنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اہل قبور پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، پروردگار زندوں کو عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل